أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے اور باقی نمازیں بھی اللہ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا کہ ابلیس نے بہت تکبر کے ساتھ جناب آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ہے وہ جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اور اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو میں اس کی اولاد کو ضرور قابو کر لوں گا، یعنی اس کی اولاد کو میں ضرور قابو کر لوں گا، اپنی گرفت کے اندر لے لوں گا سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ وَاسْتَفْزِزْ، بہکال ہے، اکسال ہے، جس کو تو بہکا سکتا ہے بہکال ہے، مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُ، یعنی جس کے بارے میں تو استطاعت رکھتا ہے، جس کو بہکانے کی ان انسانوں میں سے تو کوشش کر سکتا ہے کر لے۔ کن چیزوں کے ساتھ جو بہکا سکتا ہے، وہ کون کون سے شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، یا وہ کون کون سے شیطان کے راستے ہیں جن راستوں پہ آ کر شیطان انسان کو بہکاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بِصَوْتِکَ، اپنی آواز کے ساتھ، یعنی اے شیطان تو اپنی آواز کے ساتھ جس کو چاہتا ہے بہکا لے۔ اب شیطان کی آواز سے کیا مراد ہے؟ شیطان کی آواز سے مراد ہر وہ آواز ہے جو انسان کو برائی کی دعوت دے، یعنی اللہ کی نافرمانی کی دعوت دینے والی ہر وہ آواز، وہ شیطان کی آواز ہے۔ وہ وسوسہ ہو جو انسان کے دل کے اندر آتا ہے، یا کسی بھی انسان کی آواز ہو جو انسان کو برائی کی طرف لے جائے، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے، وہ شیطان کی آواز ہے۔ سنتے ہیں میرے محترم بھائیوں ہم ایسی آوازیں کہ آجو یار سارے لوگ اس طرف جا رہے ہیں، آئیے فلاں جگہ پہ چلے، فلاں جگہ پہ میلہ ہے، فلاں جگہ پہ جناب ناچ گانے کی محفل ہے، تو آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ تو یہ آواز بظاہر تو انسان کی آواز ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے شیطان ہوتا ہے، وہ شیطان انسان کو آواز دے رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہر وہ آواز جو انسان کو اللہ سے دور کر دے، قرآن و سنت سے دور کر دے، اور برائی اور بے حیائی اور اللہ کی نافرمانی کی دعوت دے، ہر وہ آواز میرے محترم بھائیوں شیطان کی آواز ہے۔ اور ایک بڑے مفسر گزرے ہیں، مجاہد، اسی طرح ابن عباس، سیوطی اور دیگر، وہ کہتے ہیں کہ شیطان کی آواز سے مراد جو آواز گانے کی ہے، گانے بجانے کی آواز ہے، گانا بجانا ہے، یہ ساری جو آوازیں موسیقی کے آلات ہیں، یہ ساری شیطان کی آوازیں ہیں۔ سچی بات ہے میرے محترم بھائیوں، جو بندہ گانے کا عادی ہے اور اس قسم کی موسیقی کا عادی ہے، وہ بالکل شیطان کے پھندے کے اندر ہے۔ شیطان اس سے جو چاہے بے حیائی برائی کا کام کروا سکتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ آواز جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے، وہ آواز شیطان کی آواز ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، چڑھا لا ان کے اوپر بِخَيْلِكَ، اپنے سوار، وَرَجَلِكَ، اور اپنے پیادے، یعنی اپنی سوار فوج بھی لے آ اور اپنے پیدل چلنے والی فوج بھی لے آ۔ یعنی اللہ تعالیٰ شیطان سے کہہ رہے ہیں کہ تو اپنی سوار فوج بھی لے آ اور اپنی پیادہ فوج بھی لے آ، ان کے اوپر چڑھا لا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے میرے محترم بھائیوں، شیطان جانتا ہے کہ کس کو کس طرح کی ایکٹیویٹی کے ساتھ گمراہ کیا جائے گا، کس کو کس طرح سے۔ جو انسان زیادہ دین کی طرف راغب ہے اور دین کی طرف لگاؤ رکھتا ہے، شیطان اس کے اوپر زیادہ زور لگاتا ہے، اس کے لیے زیادہ وقت دیتا ہے۔ اور
اسے سلو ضرورت ہے وہاں پر سلو آئے گا، جس کی اسے پتہ ہے کہ یہاں بہت زیادہ ایفرٹ کی ضرورت ہے تو میرے محترم بھائیوں وہاں پر وہ بڑی کوشش کے ساتھ آئے گا، بڑی تیاری کے ساتھ آئے گا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اور شریک ہو جا ان کا فی الاموال، ان کے مالوں میں، والاولاد، اور ان کی اولاد میں، ان کے بچوں میں۔ اب یہ مالوں میں شیطان کی شراکت داری کیا ہے؟ مال کے اندر شیطان کس طرح شریک ہوتا ہے؟ میرے محترم بھائی جو مال بھی انسان حرام طریقے سے کماتا ہے اس کے اندر شیطان شریک ہے، اور پھر ان حرام کاموں کے اوپر انسان لگاتا ہے، رشوت کے اوپر، سود خوری کے اوپر، بدکاری اور زنا اور غلط قسم کے جتنے بھی معاملات ہیں، جب ان کے اوپر انسان مال خرچ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس کے مال کے اندر شریک ہو چکا ہے، وہ حصے دار بن چکا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی اولاد کے اندر شریک ہو جا۔ کس طرح شریک ہوگا؟ میرے محترم بھائی اولاد کو وہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کی اولاد دینی تعلیم سے دور رہے، دین سے دور رہے، دین حنیف سے دور رہے، اور اس کو ایسے موقع میسر کرتا ہے انسان کی اولاد کو کہ انسان کے لیے زنا اور بدکاری کے کام آسان ہو جائے۔ بعض دفعہ اس طرح شامل ہوتا ہے کہ انسان کو ایسی ترغیب دلاتا ہے کہ انسان اپنی اولاد کے نام ہی غلط رکھ بیٹھتا ہے، جیسے مکے والے اپنی اولادوں کے نام رکھتے تھے، عبد العزیٰ، عبد شمس، عبد ود، اس قسم کے نام جن سے شرک نمایاں نظر آ رہا ہے، ایسے نام انسان کی اولادوں کے رکھوا دیتا ہے۔ آج بھی میرے محترم بھائیوں یہ نام موجود ہے دنیا کے اندر، جیسے رسول بخش، پیراں دیتا، غلام جیلانی، اس قسم کے نام جو ہیں میرے محترم بھائیوں یہ شیطان کی طرف سے ہیں، جن سے شرک ٹپکتا ہے، شرک نمایاں نظر آتا ہے، اور انسان کو اس طرف آنے ہی نہیں دیتا کہ انسان اللہ کی طرف آئے، اللہ کے سامنے آئے، اللہ کے سامنے جھکے، جس کے انداز کے ساتھ اس کی توحید نمایاں، اس طرف شیطان نہیں آنے دے گا۔ اس قسم کے نام میرے محترم بھائیوں مکے والے بھی رکھتے تھے۔ کتنے ایسے صحابہ تھے جن کے نام اسی قسم کے تھے، اللہ کے نبی نے ان کے نام چینج کیے، اللہ کے نبی نے ان کے نام بدلا دیے کہ یہ نام صحیح نہیں ہے۔ تو یہ ہر طرح سے انسان کے مال کے اندر بھی حصے دار بنتا ہے، اور انسان کی اولاد کے اندر بھی حصے دار بنتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وعدہم، اور ان کو جھوٹے وعدے دلا، جھوٹے وعدے دلائے گا کہ شرک کرو گے تمہیں یہ ملے گا، سودی کاروبار کرو گے تو یہ نفع ہوگا، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، عیش کر لو پھر بعد میں توبہ کر لینا، سب لوگ ہی ایسے کر رہے ہیں، تمہیں کیا ہوا؟ یعنی اس قسم کے یہ سارے وعدے اور وسوسے دل کے اندر ڈالتا ہے۔ اور اینڈ پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں میرے محترم بھائیوں؟ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، سمجھنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غَرُورًا، کہ شیطان جو بھی تم سے وعدہ کرتا ہے وہ صرف محض دھوکہ ہے، اس کے اندر حقیقت کوئی نہیں ہے۔ جتنے بھی وعدے ہیں میرے محترم بھائی، جتنی چیزیں ہم کہتے ہیں کوئی نہیں ابھی بڑا وقت پڑا ہے توبہ کر لیں گے، اب یہ کس کی آواز ہے؟ یہ میرے محترم بھائیوں شیطان کی آواز ہے، جو ہم سے ہمارا وقت ضائع کروانا چاہتا ہے کہ ابھی تم تو جوان ہو، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، جب بوڑھے ہو جاؤ گے اس وقت توبہ کر لینا، اللہ کے گھر میں چلے جانا۔ اب میرے محترم بھائیوں کتنا بڑا دھوکہ ہے، جو عبادت انسان جوانی کے اندر کر سکتا ہے وہ بڑھاپے کے اندر نصیب نہیں ہوتی، تو کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ اور ایک یہ بھی آواز دیتا ہے کہ نہیں یار سارے ایسا کر رہے ہیں، تو نے کر لیا تو کیا ہوا، سارے بے ایمانی کر رہے ہیں، تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر دھوکہ دہی سے کام لے رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ پورے بازار میں ایسا ہی ہو رہا ہے تو میں نے کر لیا تو کیا ہوا۔ اب یہ بھی شیطان کی آواز ہے، اسی کا یہ وعدہ ہے کہ ابھی عیش کر لو، بڑا وقت بڑا ہے۔ میرے محترم بھائیوں آپ اس تجربے سے گزرے ہوں گے، کئی قسم کی آوازیں آپ کے کانوں کے اندر، آپ کے دلوں کے اندر آئی ہوں گی، یہ ساری آوازیں، یہ سارے وعدے میرے محترم بھائیوں شیطان کی طرف سے ہیں۔ رحمان کی طرف سے بات کیا ہوتی ہے؟ رحمان انسان کی وقت کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وقت کی قدر پہچانتا ہے، اور انسان کو سکھاتا ہے کہ تیرے لیے کرنے کے کام کیا ہے۔ وہ فوراً انسان کہے گا، جو مومن بندہ ہوگا، مسلمان بندہ ہوگا، وہ فوراً کہے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو میرے محترم بھائیوں ان آیات کے اندر، اوپر والی آیت اور اس آیت کے اندر
اللہ نے 5 قسم کے کام شیطان کو کرنے کے لیے کہے ہیں. یہ سب سے پہلے کہا اذهب، اس کے بعد کہا وستفزز، پھر کہا اجلب، پھر کہا شارک، اور پھر کہا وعید. اب یہ کام تہدید کے لیے ہیں، یہ حکم کی تعمیل کے لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کام کر. یہ ڈانٹنے کے لیے ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈانٹ رہے ہیں. اللہ کبھی بھی نافرمانی کی اور غلط قسم کے کاموں کی دعوت نہیں دیتے. اب اللہ تعالیٰ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کر کے دیکھ لیں، اور یقیناً وہ کر رہا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ وہ اس قدر تیاری کے ساتھ اور اتنے بے شمار اس کے پاس ہتھ کنڈے ہیں، وہ طرح طرح سے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور میری اور آپ کی تیاری کیا ہے اس سے بچنے کے لیے؟ میرے محترم بھائیوں، ہمیں تو ایک دل میں تھوڑا سا وسوسہ آ جائے، ہم فوراً وسوسے کی پیروی شروع کر دیتے ہیں. اتنے کمزور ایمان والے اور کمزور بندے ہیں، ایک ذرا سا خیال آ جائے فوراً اس خیال کی طرف بھاگ جاتے ہیں. ہم فوراً میرے محترم بھائیوں اللہ کی پناہ میں آیا کریں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اس ابلیس شیطان سے فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کریں. یہ بہت بڑا دشمن ہے میرے محترم بھائی. دنیا کے دشمن سے انسان بچنے کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، کتنے ساتھ باڈی گارڈ ہوتے ہیں، کتنا اسلحہ ہوتا ہے، بختر بند گاڑیاں ہوتی ہیں کہ ہمیں دشمن سے خطرہ ہے. وہ دشمن کیا کر سکتا ہے؟ وہ زیادہ سے زیادہ آپ کی جان لے لے گا. لیکن یہ دشمن میرے محترم بھائیوں سب سے بڑا نقصان کرے گا کہ آپ کی آخرت تباہ کر دے گا، اور آپ کو اللہ کی ناراضگی کے اندر مبتلا کر دے گا، اللہ سے دور کر دے گا. یہی سب سے بڑی ناکامی اور نامرادی ہے کہ انسان اللہ کی نظروں میں اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. تو میرے محترم بھائیوں، اس نے قسمیں اٹھائی ہیں، اس نے کوشش کرنی ہے، تو ہمیں بھی اپنی کمر کس لینی چاہیے. اس سے بچنے کے لیے استغفار بھی کریں، اللہ سے معافی بھی مانگیں، اللہ کی پناہ بھی حاصل کریں، اور ہر اس کام سے بچیں جو اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، کیونکہ ایسا کام شیطان کی طرف سے ہے. جب اللہ کی نافرمانی کے کام سے آپ بچیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے اندر آپ آ جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس ابلیس سے اپنی رحمت سے محفوظ فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی معاف فرمائے.